السلام علیکم دوستوں، آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک مزیدار سی سٹوری لے کے آئی ہوں، اسی لیے میری ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا اور اسی طرح کی مزے کی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ہوش میں آنے کے بعد حیا نے خود کو اس کمرے میں قید پایا۔ وہ مسلسل روتے ہوئے یہ سوچ رہی تھی کہ اس کے ساتھ یہ کیا ہوا ہے۔ حیا کو تو بس اتنا ہی یاد تھا کہ وہ کالج جانے کے لیے گھر سے نکلی تھی۔ رستے میں اس کی گاڑی پر فائرنگ ہوئی اور 2 لڑکے جو کہ ماسک پہنے ہوئے تھے دروازہ کھولا اور حیا کے منہ پر رومال رکھ کے اسے بے ہوش کر دیا تھا۔ اب ہوش میں آنے کے بعد وہ یہ سوچ رہی تھی کہ اس کی کسی کے ساتھ دشمنی ہے جو ایسا ہوا۔ ایسے میں دروازے پر آہٹ ہوئی اور 1 فٹ کا خوبصورت لڑکا کمرے میں داخل ہوا۔ اسے دیکھتے ہی حیا نے چونک کر کہا، تم یہاں پر؟ وہ اذان شاہ تھا، حیا کے کالج کا سب سے قابل لڑکا جو نہ صرف تعلیمی میدان میں آگے تھا بلکہ کھیل اور تقاریر میں بھی ہمیشہ نمایاں کامیابی حاصل کرتا تھا۔ حیا نے اس سے کہا، تم مجھے کیوں لے کے آئے ہو؟ میری تم سے کیا دشمنی ہے؟ اذان شاہ نے ہنستے ہوئے جواب دیا، میری دشمنی تم سے نہیں، تمہارے باپ کاوش قریشی سے ہے۔ تم تو صرف اس سے بدلہ لینے کا ایک مہرہ ہو۔ تمہارا باپ کاوش قریشی میرے باپ کا بزنس حریف تھا جو کہ دشمنی میں اتنا آگے بڑھ گیا کہ غیرت کی حدیں پھلانگ گیا۔ تمہارے باپ نے میری پھپھو نازنین شاہ کے ساتھ پیار محبت کے وعدے کیے، انہیں ورگلا کے اپنے ساتھ فارم ہاؤس لے گیا جہاں تمہارے باپ نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر میری پھپھو نازنین شاہ کی عزت کے ساتھ کھیلا۔ ان کو 1 ہفتے تک اسی طرح سے ٹارچر کیا اور پھر دل بھر جانے پر مرتی ہوئی حالت میں ہمارے دروازے پر پھینک گیا۔ اس سب کے بعد میری پھپھو نازنین شاہ کبھی نارمل نہ ہو سکیں، نہ اپنی لاڈلی بہن کی یہ حالت دیکھ کے میرا باپ بھی اپاہج ہو کر بستر سے لگ گیا، اور اب میں وہی سب تمہارے ساتھ دہرا کر اس انتقام کو پورا کروں گا۔ یہ سب سن کر حیا کانپ اٹھی اور رو کر التجا کرنے لگی، تمہیں اللہ کا واسطہ ہے ایسا مت کرو۔ مگر اذان شاہ کو اس پہ ذرا ترس نہ آیا اور اس نے حیا سے کہا کہ اس کے پاس صرف 1 گھنٹہ ہے، وہ جلدی تیار ہو جائے۔ 1 گھنٹے میں اس کا نکاح ہے۔ جسے سن کر حیا گڑبڑانے لگی۔ تب اذان نے حیا کا ہاتھ پکڑ کر اپنی جانب کھینچا، وہ بے ساختہ اس کی باہوں میں چلی آئی۔ حیا نے اس کی گرم سانسوں کو اپنی گردن پر محسوس کیا اور اذان نے گراتے ہوئے کہا کہ شکر کرو میں نکاح کر رہا ہوں، تمہارے باپ کی طرح بے غیرتی نہیں کر رہا۔ یہ کہہ کر اس نے حیا کو دھکا دے کر الگ کیا اور خود کمرے سے باہر چلا گیا۔
اسی لمحے ایک ملازمہ کچھ سامان لے کے آئی اور کہا آپ تیار ہو جائیے، باہر صاحب آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ حیا کے پاس اس کی بات ماننے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ اگلے 1 گھنٹے کے اندر ان کا نکاح ہو چکا تھا اور اب وہ حیا مکمل طور پر اذان کی دسترس میں تھی۔ اب وہ اس کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ یہ سوچ کر حیا کو اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ کچھ وقت بعد وہی ملازمہ کھانا لے کے آئی اور کہا آپ جلدی سے کھانا کھا لیں، اس کے بعد میں آپ کو صاحب کے بیڈ روم میں چھوڑ دوں گی۔ یہ سن کر حیا گھبرا گئی اور کہا مجھے نہیں کھانا، لے جاؤ، تم بھی جاؤ یہاں سے، مجھے کہیں نہیں جانا۔ ملازمہ نے جا کر جب یہ سب اذان کو بتایا تو اس نے کہا کہ تم جاؤ، میں خود سب دیکھ لوں گا۔ تھوڑی دیر بعد اذان خود کھانا لے کے حیا کے پاس گیا اور اسے آرام سے کہنے لگا آؤ کھانا کھائیں۔ وہ ایسے بہیو کر رہا تھا جیسے کہ وہ دونوں بہت اچھے دوست ہوں اور جیسے یہ سب کچھ تو روز کا معمول ہو۔ اس کا آرام دہ انداز دیکھ کر حیا کو شدید غصہ آیا۔ اس کے پاس پڑا ہوا ایک گلدان اٹھا کر اذان کو مارنے کی کوشش کی، جسے اذان نے بہت آسانی سے ناکام بنا دیا۔ اب حیا کے دونوں ہاتھ اذان کے ایک ہاتھ میں تھے اور اذان کا دوسرا ہاتھ حیا کے جسم پر ہلکا ہلکا رینگ رہا تھا۔ پھر اس نے حیا کی گردن پر اپنی پہلی مہر ثبت کی۔ حیا تو اس کی اس حرکت پر ہڑبڑا کر رہ گئی۔ اذان نے اسے اٹھا کر بیڈ پر ٹچک دیا اور کہا شاید تمہیں اس سب کی مجھ سے بھی زیادہ جلدی ہے، میں تو یہ سب کچھ کھانا کھا کے آرام سے کرنا چاہتا تھا، مگر تم ابھی چاہتی ہو تو ایسے ہی صحیح۔ پھر اذان نے حیا کو اپنی باہوں میں بھر لیا اور اس کے لبوں سے نشے کا پہلا گھونٹ بھرا تو حیا شرما کر رہ گئی۔ اذان ساری رات حیا کے جسم کا خمار خود پر طاری کرتا رہا اور حیا اپنی بے بسی پر روتی رہی اور نہ جانے کب روتے روتے اس کی آنکھ لگ گئی۔ تب اذان حیا کو سوتا چھوڑ کر باہر چلا گیا اور اس کی سوچوں کا ڈھیر خود بخود اس سمٹ سے بہنے لگا۔ جب اس نے حیا کو کالج میں پہلی بار دیکھا تھا، سنہری دھوپ میں سونے سے چمکتی ہوئی لڑکی گھبرائی ہوئی چلی آ رہی تھی، تب اذان 3rd ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا اور حیا نیو کمر تھی۔ اذان اور اس کے کچھ دوست رضاکارانہ طور پر 1st ایئر کی مدد میں کھڑے تھے۔ نروس سی حیا نے اذان سے کلاس وغیرہ کی معلومات لی اور چلی گئی، مگر اذان کو اس کی آنکھوں میں اپنا اثر چھوڑ گئی۔ پھر کچھ دن بعد اذان نے اسے کالج کے کلچر میلے میں دیکھا اور دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس نے کبھی اتنا مکمل حسن نہیں دیکھا تھا اور اسی دن اذان پر یہ انکشاف ہوا کہ اس کا دل اس لڑکی پر آ گیا ہے۔ تب اس نے حیا کی تمام معلومات حاصل کی اور حیا کی ڈیٹیل دیکھ کر اس کے پیروں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی کہ جس لڑکی پر وہ اپنا دل ہار چکا ہے وہ اس کے دشمن کی بیٹی ہے۔ یہ جان کر اذان کی محبت پیچھے رہ گئی
اور نفرت غالب آ گئی۔ تب اس نے یہ سب منصوبہ بنا لیا، مگر آج نکاح کے بعد جب وہ اس کی دسترس میں تھی تو وہی محبت پھر جاگ گئی تھی۔ ادھر جب حیا کے والد تک یہ اغوا اور نکاح کے بعد اذان کی معلومات پہنچی تو ان کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی اور انہیں فوری طور پر ہسپتال جانا پڑا، جہاں وہ دل کے دورے کی وجہ سے ICU میں موجود تھے اور ڈاکٹر نے ان کے بچنے کی بہت کم امید بتائی تھی۔ صبح جب اذان کمرے میں گیا تو حیا جاگ گئی تھی اور وہی اپنے رونے اور ورگرانے کا شوق پورا کر رہی تھی۔ اذان نے پیچھے سے جا کر اسے باہوں میں بھر لیا اور اس کی گردن پر بوسہ دیا۔ حیا کے جسم کا نشہ ایک بار پھر اس کی حواس سلب کرنے لگا۔ اتنے میں فون کی گھنٹی بجی۔ فون سنتے ہی اذان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور اس سے کہا کہ میں ابھی آتا ہوں، یہ کہہ کر فون بند کر دیا۔ مگر جانے سے پہلے کمرہ لاک کرنا اور حیا پر نظر رکھنے کی تاکید کرنا نہیں بھولا تھا۔ اذان جب پریشان ہوتے ہوئے گھر پہنچا تو پتہ چلا کہ نازنین سیڑھیوں سے گر گئیں اور پیر میں سخت فریکچر آیا ہے۔ ایسے میں وہ پریشان ہو گیا کہ سارا وقت حیا کے پاس رہ سکتا ہے، نہ کہ نازنین کو نوکروں کے رحم کرم پر چھوڑ سکتا ہے۔ تب اس کے دماغ میں ایک راہ دکھائی اور وہ فیصلہ لیتے ہوئے ایک دم گاڑی لے کر فارم ہاؤس پہنچا۔ حیا کے پاس آ کر اسے ساتھ چلنے کو کہا۔ حیا نے غصے میں آتے ہوئے کہا کہ مجھے کہیں نہیں جانا۔ اذان نے کہا چپ چاپ چلو، ہر جگہ زبردستی کا قائل نہیں ہوں میں۔ تب چاروں نہ چاروں حیا کو وہاں پر جانا ہی پڑا۔ پہلے اذان اسے ایک شاپنگ مال لے کر گیا اور بہت سارے کپڑے، جوتے اور ضرورت کا سامان دلایا اور گاڑی گھر جانے والے رستے پر ڈال دی۔ رستے میں ہی حیا کو بتایا کہ وہ اسے اپنے گھر لے کے جا رہا ہے۔ جیسے بھی سہی اب وہ اس گھر کی بہو ہے اور گھر سنبھالنا اب اس کی ذمہ داری ہے۔ پھر نازنین کے بارے میں سب بتایا کہ اسے خاص طور پر ان کا خیال رکھنا ہے۔ ساتھ ہی اسے اس کے باپ کی حالت کا بتایا، جسے سن کر حیا بے چین ہو گئی۔ اذان نے وعدہ کیا کہ اگر اس نے نازنین کو سنبھال لیا تو وہ اسے اس کے باپ سے ملنے دے گا۔ نازنین سے مل کر حیا کو بہت ترس آیا۔ یہ اس کے باپ نے کیا؟ یہ اس کے دل میں سوچا کہ اس کا گناہ مداوا کرے گی۔ اب انہی سب سوچوں میں دن گزرتے گئے اور حیا نے اچھے سے گھر بھی سنبھال لیا اور سب کے دلوں میں جگہ بھی بنا لی۔ اب وہ اذان کے لیے بھی دل میں محبت محسوس کرتی تھی، مگر پہل کرنے میں ذرا جھجک رہی تھی۔ ایسے ہی ایک دن حیا کچن میں کام کر رہی تھی۔ اذان ڈائننگ روم سے اسے دیکھ رہا تھا۔ گلابی رنگ کے فٹنگ والے شلوار قمیض کی وجہ سے اس کے جسم کے نشیب و فراز نمایاں ہو رہے تھے اور اذان کا دل بے قابو ہوئے جا رہا تھا۔ جب وہ کام سے فری ہوئی تو اذان نے حکم دیا کہ چائے بنا کے اس کے کمرے میں لے آئے۔ ویسے بھی رات کا ایک پہر شروع ہو گیا تھا اور اس نے بھی اب سونا ہی تھا۔ حیا چائے لے کر آئی تب اذان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی جانب کھینچا۔ پھر اسے اپنی باہوں میں بھر کر اپنی سب بے تابیوں کا اظہار کیا۔ اسے بتایا کہ یہ انتقام وغیرہ تو سب بس ایک بہانہ بنا، اصل میں تو وہ اسے شروع سے چاہتا ہے۔ یہ سن کر حیا رونے لگی۔
آذان نے اس کا رخ اپنی جانب کیا، پہلے اپنے ہونٹوں سے اس کا اشک اپنے اندر اتارے، پھر اس کی آنکھوں کو چومتے ہوئے آذان کے ہاتھ حیا کے جسم پر رینگنے لگے۔ کمر میں ہاتھ ڈال کر اس نے حیا کو زور سے سینے سے لگا لیا اور اب بے تابیوں کے ساتھ اس کے جسم کے ہر ایک حصے کو خراج پیش کر رہا تھا۔ وہ اس قدر شدت سے پیار کر رہا تھا کہ کہیں اس نے جب حیا کے لبوں کو اپنے لبوں میں لیا تو اس دیوانگی کے ساتھ رس پیا کہ حیا کے لب لیندے ہو گئے۔ اس نے اب اسی طرح سے اسے اپنی باہوں میں بھر کر بیڈ پر لا کر لٹایا اور شدت سے اس کی گردن سے ہوتا ہوا حیا کے پیروں کی جانب بڑھنے لگا۔ دیوانہ وار پیار کیے ہی جا رہا تھا اور حیا کے جسم کے ہر ایک حصے پر اپنی محبت کی نشانی چھوڑے جا رہا تھا۔ آج حیا بھی کوئی مزاحمت نہیں کر رہی تھی، بلکہ وہ آذان کا یوں محبت جتانے کا انداز اور دیوانہ بنا رہا تھا۔ جب آذان نے حیا کے شربتی ہونٹوں سے اپنی پیاس بجھا لی اور اس کے جسم کے نشے میں محفوظ ہو گیا تو وہ تھک کر بستر پر لیٹ گیا اور اپنے بازو پر حیا کو بھی لٹا لیا۔ تب اس نے پیار سے پوچھا کہ تم مجھ سے ناراض تو نہیں؟ تمہیں یہ سب برا تو نہیں لگتا؟ تب حیا نے بھی اپنا دل کھول کر آذان کے سامنے رکھ دیا کہ وہ بھی اسے چاہنے لگی ہے اور اب کبھی اس سے دور نہیں رہنا چاہتی۔ اتنا کہہ کر حیا نے شرما کر آذان کے سینے میں منہ چھپا لیا۔ آذان بھی یہ پورے حق سے اپنی باہوں میں بھر لیا اور چاند بھی ان کا یہ ملن دیکھ کر شرما کے بادلوں کی اوڑ میں چھپ گیا اور وہ دونوں سرگوشیوں میں باتیں کرنے لگے اور ان کا ملن یوں ہی لکھا تھا اور انہیں کبھی نہ کبھی تو ملنا ہی تھا۔ اب ملنے والے کبھی بچھڑیں گے نہیں۔